حدیث کے اندر فرمایا گیا ہر وہ کام جس سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو یہ شیطانی کام ہے اور شیطان کو پسند ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں، اختلافات ہوں، لڑائی ہو اور اس لڑائی کے ذریعے سے پورا گھر برباد ہو جائے۔ آپ حضرات کو گزشتہ جمعے کو بتایا گیا تھا کہ مردوں پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور ایک مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ لیکن اسلام ایسا مذہب نہیں کہ وہ صرف بیوی کے حقوق بتائے اور شوہر کے حقوق نہ بتائے۔ اگر بیویوں کے حقوق شوہروں پر ہیں تو شوہر کے بھی حقوق بیویوں کے اوپر ہیں۔ اسلام نے جس چیز پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اس فکر میں رہے کہ میرے ذمے کیا فرائض ہیں، میں وہ فرائض ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ آج کی دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہر شخص اپنا حق مانگ رہا ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے احتجاجات ہوتے ہیں، اس کے لیے انجمنیں اور تنظیمیں بنتی ہیں۔ اس تنظیم کا جو ایک بنیادی عنوان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تحفظ حقوق۔ فلاں چیز کے حقوق ملنے چاہیے، فلاں چیز کے حقوق ملنے چاہیے۔ تو ہر شخص اسی فکر میں ہے کہ میرا حق کیسے ملے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم حقوق کی ڈیمانڈ کرو، حقوق کا مطالبہ کرو، اس بات کی فکر کرو کہ میرے ذمے جو فریضہ ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ بگاڑ اس لیے ہے معاشرے کے اندر ہر شخص اپنا حق مانگتا ہے لیکن دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے اسے فکر نہیں ہے۔ میرے ذمے کیا فریضہ ہے، میرے ذمے کسی کا کیا حق ہے، میں وہ ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ہر شخص اپنے حق کے مطالبے کو چھوڑ کر میرے ذمے کیا فریضہ ہے اس کو ادا کرنے والا بن جائے تو خدا کی قسم معاشرے میں بہار پیدا ہو جائے، سکون پیدا ہو جائے۔ بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے، پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق ادا کرے، باپ اولاد کا حق ادا کرے، اولاد ماں باپ کا حق ادا کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق ادا کرے، تو جھگڑا کیوں ہوگا؟ ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ مجھے میرا حق ملے، لیکن میرے ذمے جو فریضہ ہے اس کے ادا کرنے کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، تم فکر اس بات کی کرو کہ تمہارے ذمے کیا حقوق ہیں، تمہارے ذمے کیا فرائض ہیں، وہ تم ادا کر رہے ہو یا نہیں۔ اگر تم وہ سارے حقوق جو تمہارے ذمے عائد ہیں اور تمہارے ذمے ضروری ہیں ان کو ادا کر رہے ہو تو اگر کچھ لوگ گمراہ بھی ہوں گے تو ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاشرے میں سب سے پہلے یہ بات تھی، وہاں تنظیمیں نہیں بنتی تھیں، وہاں انجمنیں نہیں بنتی تھی، وہاں احتجاج نہیں ہوتے تھے، وہاں بھوک ہڑتال پر لوگ نہیں بیٹھتے تھے،
کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو اس کی فکر تھی کہ میرے ذمے کیا فریضہ ہے، میں اس کو ادا کروں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح شوہر کے ذمے اور مردوں کے ذمے عورتوں کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح عورتوں کے ذمے شوہر اور مردوں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ خوبصورت ایک مثالی معاشرہ پیش کیا ہے، آپ اسے دیکھیں، اسے پڑھیں، سیرت کے قریب آئیں، سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسا ایک مثالی معاشرہ اسلام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شادیاں کی، نکاح فرمائے، اپنے بھی اور اپنی اولاد کے بھی۔ وہ ایک پورا ایک سسٹم ہے، ایک پوری واضح ہدایات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن دیا گیا، قرآن کے اندر مرد کا مقام بھی بتایا گیا، اور ساتھ میں جو اس کے ساتھ آنے والی بیوی ہے اس کا بھی مقام بتایا گیا۔ قرآن حکیم کے اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے محافظ ہیں، نگہبان ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، تو حاکم کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ حاکم ہیں اور وہ آپ کی باندی ہے یا آپ کی غلامی کی زندگی بسر کرنے آئی ہے، بلکہ قوامون کے معنی ہے کہ آپ گھر کے منتظم ہیں، آپ نگہبان ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں۔ اس ذمہ داری کو آپ کو ادا کرنا ہے، اور جو ذمہ داری گھر کی عورت کو دی گئی ہے وہ گھر کی ذمہ داری اس عورت کو ادا کرنا ہے۔ مرد عورت دونوں اس پوری زندگی کے سفر کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ آپ بتائیے، ذرا سی زندگی کا کوئی سفر ہو اور اس سفر کے اندر اگر ذرا سی بھی بدعنوانی پیدا ہو جائے، بدنیتی پیدا ہو جائے، تو زندگی کا سفر مشکل پڑ جائے گا۔ یہ زندگی کا اتنا طویل سفر ہے کہ ایک مرد کو اپنی عورت کے ساتھ پوری زندگی نبھانا ہے، تو اب اس زندگی کی سفر کے گاڑی کے اگر دونوں پہیوں صحیح ہوں گے تو گاڑی چلے گی، اور دو پہیوں میں سے اگر ایک پہیے کی ہوا نکل جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی، یا دونوں ہی خراب ہو جائیں تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، منتظم بنایا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ قوام بنا دیتے اور مرد کو اس کے تابع کر دیتے۔ یہی دو شکلیں ہو سکتی تھی کہ یا تو مرد کو حاکم بنایا جائے، عورت کو اس کا محکوم بنایا جائے، یا پھر عورت کو حاکم بنایا جائے اور مرد کو اس کا محکوم بنایا جائے۔ یہی تو ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان دونوں باتوں میں جب آپ غور کریں گے تو مرد کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بنایا ہے اور عورت کی فطرت کو کچھ اور بنایا ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ترقی کرنے کے لیے باقاعدہ طریقے سے اس کو کھلی ہوئی چھوٹ دی ہے، اور عورت کے ذمے گھر کی اس کی ذمہ داری دی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، فطرت کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو جوہر عطا فرمایا ہے وہ کچھ اور ہے، اور مرد کو جو جوہر عطا فرمایا ہے وہ کچھ اور ہے۔ مرد کے جوہر کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کو باقاعدہ برتری عطا کی جائے، اور عورت کو اس کے مقابلے میں اس کا تابع اور اس کا محکوم اور اس کا فرما بردار بنا کر رکھا جائے۔ اگر عورت کو بھی اسی طرح کا اختیار دے دیا جائے جو مرد کا اختیار ہے تو گھر کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ اس لیے کچھ مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حاکم ہیں، تو حاکم کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ کی حکومت ایسے ہوگی کہ آپ جب چاہیں عورت پر ظلم کریں،
جب چاہیں اس عورت کو اس عورت کو ستائیں، اس کو غلام اور باندی بنا کر رکھیں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا حاکم ہونے کا. اگر یہی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں تو قرآن کی دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہم نے تمہارے لیے جوڑا تمہارا اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں سکون ملے، تاکہ تمہارے درمیان محبت پیدا ہو، تاکہ تمہارے درمیان آپس میں الفت پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے تمہارے لیے نرمی کا گوشہ موجود ہو. اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا ہر وہ کام جس سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو یہ شیطانی کام ہے، اور شیطان کو پسند ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں، اختلافات ہوں، لڑائی ہو، اور اس لڑائی کے ذریعے سے پورا گھر برباد ہو جائے. میاں بیوی کے اندر اگر جھگڑا ہوگا تو اس کا اثر تمدنی زندگی پر پڑتا ہے، پھر اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے، پھر اولاد کے اندر وہ جھگڑے کی بو اور وہ فساد پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اولاد بگڑنے لگتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کبھی کبھی شیطان سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور اس کے جو چیلے اور اس کا جو لشکر دنیا میں پھیلا ہوا ہوتا ہے وہ ان کی کارگزاری لیتا ہے کہ مجھے رپورٹ پیش کرو تم نے کیا کیا. تو ایک شیطان کا چیلا آتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو بے نمازی بنا دیا، وہ بڑا اچھا نمازی تھا لیکن میں نے اس کے اندر ایسی شیطانیت داخل کی کہ وہ اب نماز سے دور ہو گیا. شیطان کہتا ہے شاباش تو نے اچھا کام کیا، بیٹھ جا. دوسرا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس کو شراب کے اندر لگا دیا، اب یہ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے. تو شیطان کہتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا، تو بھی یہاں کو بیٹھ جا. ایک تیسرا آدمی آتا ہے، تیسرا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو نیک کام سے روک دیا اور برائی میں لگا دیا. اب وہ ہر وقت برائی کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، اچھا کام نہیں کرتا. شیطان کہتا ہے شاباش تو نے بھی اچھا کام کیا. اس کے بعد میں ایک اور اس کا چیلا کھڑا ہوتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے دونوں میاں بیوی بڑی محبت کی زندگی گزار رہے تھے، میں نے دونوں میں ایسی آگ لگائی کہ اب نہ شوہر بیوی کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کے چہرے کو دیکھ سکتی ہے. تو شیطان اس تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو فوراً اس سے معانقہ کرتا ہے اور کہتا ہے تو ہے اصل میں میرا اصلی سپوت، تو نے جو کام انجام دیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. میاں بیوی کا جھگڑا، اختلاف یہ شیطان کو بہت پسند ہے، اور جو اس کے اندر رگڑا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، شوہر بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے. کیونکہ میاں بیوی کے جھگڑے تنہا جھگڑے نہیں ہیں. یہ میاں بیوی کا جھگڑا دو آدمیوں کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ میاں بیوی کا جھگڑا دو خاندانوں کا جھگڑا ہوتا ہے، دو قبیلوں کا جھگڑا ہوتا ہے. اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو شوہر کے خاندان والے شوہر کا ساتھ دیتے ہیں، بیوی کے خاندان والے بیوی کا ساتھ دیتے ہیں، اور اگر میاں بیوی دونوں بادشاہ ہیں تو پوری سلطنت اور حکومت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اس اختلاف کو ہوا ہی مت دو اور اختلاف پیدا ہی مت کرو. اختلاف پیدا کرنا، آپس میں جھگڑے پیدا کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قطعاً پسند نہیں ہے. میاں بیوی کے جھگڑے گھروں میں ہوں گے، وہ گھر بجائے اس کے کہ سکون کی جگہ ہوگا جہنم بن جائے گا. آئے دن تو میں، بڑا عجیب لگتا ہے. شوہر بیوی کو گالی دے رہا، بیوی شوہر کو گالی دے رہی ہے، اور آج جا کر دیکھو عدالتوں کے اندر تو شوہر بیوی کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کر رہا ہے، اتنا زیور لے کر میرے گھر سے بھاگ گئی، اور بیوی شوہر کے اوپر جھوٹے مقدمے قائم کر رہی کہ مجھ سے 4 ویلر مانگ رہا تھا، مجھ سے 20 لاکھ روپے مانگ رہا تھا، اور یہ اور فلاں. اسی میں ہمارے گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت دیکھیے، آپ اپنی بیویوں کا دل لبھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر وقت اللہ کے دربار میں حضوری رہتی تھی، اللہ سے بھی آپ کا تعلق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کو گھر میں آ کر کے 11 عورتوں کے قصے سنا رہے ہیں.
عرب کے اندر 11 عورتیں تھیں، ہر ایک عورت نے اپنے اپنے شوہر کی تعریف بیان کی، اپنے اپنے شوہر کے حالات بیان کیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں کو آ کر کے ان 11 عورتوں کے قصے سنا رہے ہیں تاکہ ان کا دل بھی لبھا رہے. ایسی خوش طبعی کی باتیں کر رہے ہیں. اور اگر دونوں کے درمیان کبھی کچھ نزاکت کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے ناز کو برداشت کر رہے ہیں، نہ ڈانٹ رہے ہیں، نہ ڈپٹ رہے ہیں، نہ کبھی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو میں تیری ناراضگی کو تیرے الفاظ سے محسوس کر لیتا ہوں. کہ وہ کیسے؟ کہ جب تو بالکل صحیح ہوتی ہے تو یوں کہتی ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی قسم کھا کر کہتی ہوں. اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو تم میرا نام نہیں لیتی ہے، یوں کہتی ہے رب ابراہیم. میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ کا موڈ آف ہو گیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی انی لا اہجر الا اسمک، میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑ رہی ہوں، دل میں میرے آپ کی طرف سے کوئی کبیدگی نہیں ہے. یہ ہے وہ محبت، اور یہ ہے وہ محبت کا طور طریقہ کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنی زندگی سے دیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں قیام فرما رہے ہیں. تو حضرت عائشہ نے حلوہ تیار کیا اور حضرت عائشہ حضرت سودا کے گھر لے کر آئی حضور کی خدمت میں. اے اللہ کے نبی میں نے یہ حلوہ تیار کیا ہے اور میں آپ کے لیے لائی ہوں. تو دو سوتنوں میں کچھ نہ کچھ تو رنجش رہتی ہی ہے. تو حضرت سودا نے دیکھا کہ یہ میرے گھر میں تو حضور آج رہ رہے ہیں، باری تو میرے گھر میں ہے اور یہ حلوہ بنا کر لائی ہے عائشہ. تو انہیں پسند نہ آئی یہ بات. حضور نے فرمایا سودا کو بھی کھلا دو. تو حضرت عائشہ حضرت سودا کو دینے لگی تو حضرت سودا نے منع کر دیا، میں تمہارا حلوہ نہیں کھاؤں گی. تو حضرت عائشہ نے حضور سے جا کر کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو کھاتی نہیں. آپ نے فرمایا ایسا کرو تم ان کے چہرے پر ذرا سا حلوہ لگا دو. حضرت عائشہ نے حلوہ اٹھایا اور ان کے چہرے پر لگا دیا. حضرت سودا کہتی ہیں اللہ کے نبی انہوں نے میرا چہرہ خراب کر دیا. تو آپ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلِهَا بِمِثْلِهَا، برائی کا بدلہ برائی کی برابر ہوتا ہے. تم بھی حلوہ لگاؤ، تم بھی عائشہ کے چہرے پر لگا دو. حضرت سودا نے بھی حلوہ اٹھایا پلیٹ میں سے اور حضرت عائشہ کے چہرے پر مل دیا. اور دونوں میں آپس میں خوب بے تکلفی کی ہنسی ہو رہی اور حضور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آ گئے. اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. جب دیکھا کہ دروازے پر حضرت عمر ہیں تو حضرت عائشہ بھی تیزی کے ساتھ بھاگی، حضرت سودا بھی تیزی کے ساتھ بھاگی اور دونوں نے جلدی جلدی اپنے چہرے کو دھویا کہ عمر آ رہے ہیں، کہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو جائے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز زندگی ہے. اپنی بیویوں کے ساتھ ہم کبھی اپنی بیویوں سے ہنس کر نہیں بولتے. ہم گھر میں آ کر بھی شیر بنے رہتے ہیں، شیر. نہیں، بیویوں سے بے تکلفی کے ساتھ بولیے، ہنسی خوشی کے ساتھ بولیے. یہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں. اور بیوی ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آپ گھر کے حاکم ہیں، منتظم ہیں، تو آپ کو فیصلہ خود کرنا ہے اچھی اور برائی کا. بیوی سے آپ رائے ضرور لیں لیکن بیوی کے ہر مشورے پر عمل نہیں کرنا ہے ورنہ گھر برباد ہو جائے گا. اب آپ کی بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ میری شادی کو تو آج 1 سال ہو گیا ہے، ذرا مچھلی بازار سے ایک بڑھیا والا کیک لے کر آؤ، آج تو مجھے برتھ ڈے منانا ہے. تو یہاں آپ کو اسٹک ہو جانا ہے. یہ ناجائز کام آپ کر رہے ہیں گھر کے اندر. بڑا عجیب معاملہ ہے. معاشرہ ہمارا ایسا بدلتا چلا جا رہا ہے کہ مرد نے اپنی مردانگی کو بالکل ختم کر دیا اپنی بیوی کے سامنے. ایسی زندگی بھی نہیں گزارنی ہے. آپ کی بیوی آپ سے کہہ رہی ہے کہ آج گھر میں جب آؤ گے جب ٹی وی لے کر آؤ گے ورنہ گھر خراب ہو جائے گا. تو وہاں آپ کو اسٹک ہو جانا ہے. نہیں، آپ کی ہر بات جائز نہیں مانی جائے گی، بالکل نہیں مانی جائے گی. یہ ناجائز کام ہے. میں اپنے گھر میں ٹی وی نہیں لاؤں گا، میں آپ کی ناجائز خواہش پوری نہیں کروں گا. ہاں، آپ کی بیوی آپ سے یوں کہہ رہی ہے کہ آج میرا سیب کھانے کو جی کر رہا ہے تو سیب نہیں، ساتھ میں آپ بڑھیا والی ملائی بھی لے کر جاؤ، کہ بہت اچھی بات ہے. بڑھیا والے رسگلے بھی لے کر جاؤ، بڑھیا والی برفی بھی لے کر جاؤ.
یہ جائز فرمائشیں ہیں اپنی بیوی کی، ناجائز کام کی فرمائش نہیں کرنی۔ اب آپ کا بچہ ہوا، آپ کے بچے کا جنم دن ہو گیا، 1 سال کا ہو گیا، آپ بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ آج تو سب کی دعوت ہونی ہے اور ایک کیک لانا ہے آپ کو۔ تو میں نے سنا ہے کیک بھی 10-10 ہزار کے مل رہے ہیں جو برتھ ڈے پر کٹ رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر آ کر کے۔ بڑا افسوس ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں یہ سال منانا، یہ برتھ ڈے منانا، اس کا کوئی وجود شریعت کے اندر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو بچہ دیا ہے، آپ کا بچہ کا 1 سال ہو گیا ہے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کا 1 سال ہو گیا تو میں خوشی منا رہا ہوں۔ آپ یہ فکر کریے کہ اس کی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا ہے۔ اگر میں نے اس کی تربیت کے اندر کوئی کوتاہی کر لی تو کہیں ایسا نہ ہو کل کو یہ بچہ میرا جہنم کا ایندھن بن جائے۔ مجھے اس کو جہنم سے بچانا ہے، اس کی اچھی تربیت کرنی ہے، اس کو بہترین طریقے سے تربیت سے مالا مال کرنا ہے۔ اس کے اسلامی عقائد کیا ہونے چاہیے، اس کے عقیدے کس طرح سے مضبوط ہونے چاہیے، اس کی ایمانی اور اسلامی اعتبار سے کس طرح تربیت ہونی چاہیے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کی اہمیت ہمارے دلوں سے اور ہماری اولاد کے دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ تبھی تو ہمارے جوان بچے ہو کر کے غیر مسلموں سے شادی کر رہے ہیں، ہماری مسلم بچیاں غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہیں۔ ایمان کی اہمیت اگر ہوتی کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک لبرل وہ ہے، معاشرہ ہے، اور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، ان کے یہاں تو ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ان کی لڑکی جس سے چاہے دوستی کر لے، جس سے چاہے محبت قائم کر لے، جس سے چاہے نکاح کر لے، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو لبرل آدمی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ان لوگوں کے معاشرے کے اندر ایمان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جس سے چاہے ہماری لڑکی راستہ قائم کر لے، جس سے چاہے ہمارا بیٹا نکاح قائم کر لے، ہمیں کیا مطلب ہے اس کی نجی زندگی میں دخل دینے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیو ایسا نہیں ہے۔ ایمان کی دولت سے اگر میری اولاد جا رہی ہے تو سمجھو وہ جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرو، اس کے عقائد کی فکر کرو، ایمان کی اہمیت بتاؤ۔ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیسی دولت ہے، کیسا سرمایہ ہے، یہ اگر لٹ گیا تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس بچا ہے پھر۔ اس لیے ایمان کی اہمیت بچپن ہی سے بتاؤ کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کیا ہے، آپ کی شریعت کیا ہے، حیا اور شرم کیا مقام رکھتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور اسلام کے اندر۔ آج ہماری اولاد بے حیا بنی تو بے حیا بننے کے بعد ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ذرا سوچئے اور غور و فکر کریے۔ بہت ضروری ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیوی کی ہر جائز خواہش کو تو پورا کریں، لیکن ناجائز خواہش کو پورا نہ کریں۔ یہ برتھ ڈے منانا، یہ سالگرہ منانا، یہ اسلامی طریقہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو غیر اسلامی طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ جو چیز ہم ٹی وی کے اندر دیکھتے ہیں، دوسروں کے کلچر کے اندر دیکھتے ہیں، تہذیب دوسروں کی دیکھتے ہیں، وہی تہذیب مسلمانوں کے گھروں میں گھستی چلی آ رہی ہے۔ اور بڑی خوشی کے ساتھ بچے کہتے ہیں آج ہماری امی نے ہمارا برتھ ڈے منایا ہے، آج ہماری امی نے اپنا شادی کا دن منایا ہے۔ شادی کا دن بھی تو منایا جا رہا ہے کہ آج کے دن میری شادی ہوئی تھی، ذرا کیک لاؤ، فلاں کھانا پکاؤ، فلاں رشتہ داروں کی شادی کرو اور فلاں اتنا اس شادی کے دن کو مناؤ۔ یہ بھی ہو رہا ہے اور بچوں کا جنم دن منایا جا رہا ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ اگر یہ دن منانے ہوتے تو خدا کی قسم اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی شادی کا دن مناتے، حضرت فاطمہ کا جنم دن مناتے، حضرت رقیہ کا جنم دن مناتے، صحابہ کرام اپنے بچوں کا جنم دن مناتے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے معاشرے کو پاک کریے، پاک و صاف کریے۔ اس سے زیادہ فکر اس بات کی کریے کہ بچپن سے ہی ہماری اولاد کی تربیت اسلامی اصول پر ہو، اسلامی معاشرے پر ہو، عقائد اور دینی جو فرائض ہیں ان کو ان کے دلوں کے اندر ہم کوٹ کوٹ کر بھر دیں، تاکہ کل کو اگر یہ کسی معاشرے کے اندر قدم رکھیں تو ٹس سے مس نہ ہو جائیں، انہیں معلوم ہو کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے، اسلام کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس قربانی سے آپ نے اپنی امت کو یہ دین پہنچایا ہے اور جس صحابہ نے اپنی گردن کٹائی ہے، حضرت امام حسین نے اپنے آپ کو شہید کر دیا ہے، اس دین اسلام کے تحفظ کے لیے ہم بچوں کو بتائیں
اور بچوں کو وہ اس زندگی کے قریب لائیں، تاکہ کل کو معاشرے کے میدان میں یہ بچے اگر نکلیں گے تو انشاءاللہ پکے مسلمان ہوں گے، اور کتنے ہی لوگ ان کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی عظمت کو پہچاننے کی اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔